السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے 22 تک مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 سے کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر تم ہو فی ریبن شک میں مما اس میں جو نزلنا اتارا ہم نے علا اوپر عبدنا اپنے بندے کے فاتو تو پس لاؤ بصورتن ایک صورت من مثلہ اس جیسی ودعو اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی عبدنا اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت مبارکہ میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ فاتو بصورت من مثلہ تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کے اعجاز ہونے کی وجوہات۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اکتاتا ہے
بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہوتی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتیں، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ پھر اگر نہ، تفعلوا کیا تم نے، ولن اور ہرگز نہ، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا پس ڈرو، نارا آگ سے، اللاتی جو کہ، وقودھا اس کا ایندھن، ناسو آدمی، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت وہ تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں، نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دو ان کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا اور عمل کیے، صالحاتی اچھے، انا لہم بے شک ان کے واسطے، جناتن باغات ہیں، تاجری جاری ہیں، من تحتها الانہار اور ان کے نیچے نہریں ہیں، کلما جب رزقو دیے جائیں گے وہ، منہا اس میں سے، من ثمراتن اس میں سے کوئی پھل، رزقن کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا ہمیں دیے گئے، من قبلو اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ اور ان کو دیے جائیں گے، متشابہا اس سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے واسطے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہراتن پاکیزہ،
وہم اور وہ فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے انہیں نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ازواج مطہرہ، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے چھوٹے سے شیئر سے کسی کا دل قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف راغب ہو جائے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔